بلا جھجک انہوں نے اس کا ذکر کیا اپنی شاعری میں. تو آئیے اب ہم بلا جھجک ان سے گفتگو شروع کرتے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ ان کے پاس کچھ نیا کلام ہے جو وہ پڑھیں گی اور جو آپ سننے کے لیے بے چین ہوں گے، لیکن میرے پاس چند ایک سوال تھے جو میں پہلے ان سے کروں گی. تو زہرا آپا، میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ آپ نے بہت 1950s میں شاعری شروع کی تھی، اور بلکہ آپ بہت اس وقت آپ کی عمر بہت کم تھی اور آپ کو چائلڈ پروڈیجی بھی سمجھا جاتا تھا. تو آپ بتا سکتی ہیں کہ اس وقت کا ماحول شاعری کے لحاظ سے کیا تھا؟ بھائی دیکھیے، اب سچی بات تو یہ ہے کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے 50s میں شاعری شروع کی تھی تو کچھ اس عمر میں زیادہ خوشی اس بات سے نہیں ہوتی، لیکن بہرحال برداشت تو کرنا پڑتا ہے. جب میں نے بس اتفاقاً ہی شاعری شروع کر دی تھی، خود مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں کبھی شعر ٹھیک طرح سے لکھ سکوں گی. بہرحال ایسے ہی الفاظ جوڑتے جوڑتے میں نے شعر کہنا شروع کیے تھے. لیکن جس وقت میں نے مشاعروں میں جانا شروع کیا اس وقت تک خاص طور سے خواتین نہیں جاتی تھیں، لیکن سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ جب میں مشاعروں میں گئی تو سب سے اچھی طرح نہایت عزت اور محبت کے ساتھ تمام شاعر برادری نے میرا استقبال کیا. ہاں، سب نے بالکل بہت اچھی طرح سے. ایک آدھ اس زمانے میں یہ اعتراض ہوا کہ بھئی ایک لڑکی شعر پڑھنے آتی ہے تو سب اس کو سننا چاہتے ہیں. ظاہر بات ہے، آواز بھی اچھی تھی، پڑھتی بھی ٹھیک سے تھی، تو لوگ سننا تو چاہتے ہی تھے، لیکن زیادہ اعتراض پھر کسی نے کیا نہیں. پھر ایک اعتراض جو بہت عام تھا اس زمانے میں وہ یہ تھا کہ کوئی اور لکھ کے دیتا ہوگا اس کو، یہ خود نہیں لکھتی. یہ بہت ہوتا ہے عام طور سے. پھر کچھ بزرگوں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ بی بی جو چاہو پڑھو، مگر یہ تانیث کے صیغے سے، یعنی کہ میں دیکھتی ہوں، میں آ رہی ہوں، اس سے ذرا گریز کرو، یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا. اگر تمہارا دل چاہے کوئی بات کہنے کو تو ہم کہہ دیا کرو کہ ہم دیکھ رہے تھے یا ہم آ رہے تھے، ہم جا رہے تھے، کیونکہ بہت آبویس ہو جاتا ہے اگر کوئی لڑکی اس طرح سے بات کرتی ہے. بس یہی دو چار اعتراضات تھے جو ہوئے. اس کے بعد تو میں نے کافی مشاعرے پڑھے اور اچھی طرح پڑھے، مطلب اپنی حد تک. شکریہ. اچھا، اب میرے پاس ایک سوال ہے کشور کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ کشور، جب آپ نے شاعری شروع کی تھی تو ویمنز لب کی جو موومنٹ تھی وہ اپنے عروج پہ تھا، تو اس کا امپیکٹ کیا ہوا آپ کے اوپر؟ ویمنز لب کی موومنٹ ابھی شروع ہو رہی تھی، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا. ہم لوگ تو سچی بات ہے بچپن میں 7ویں 8ویں کلاس میں بھی، کیونکہ علی گڑھ میں بھی مشاعرے سنتے تھے، تو یونیورسٹی ہال میں مشاعرہ سننے گئے تھے اپنے بھائی کے ساتھ، اور وہاں پہ زہرا آپا کو سنا تھا. اور اس کے بعد اپنے گھر میں اور اپنے رشتہ داروں کے گھر میں اور اپنے ملنے والوں کے گھر میں سب سے یہی سنا کہ اتنے اچھے شعر، اتنے پختہ شعر کیسے لکھ سکتی ہے ایک 16-17 سال کی لڑکی؟ یقیناً اسے کوئی لکھ کے دیتا ہوگا. تو مجھے اسی عمر میں، ابھی بلوغت کی عمر بھی نہیں آئی تھی، کہ مجھے غصہ آئے کہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک عورت خود نہیں لکھ سکتی. اور وہ آگ جو تھی میرے اندر اس وقت نکلنی شروع ہوئی جب مجھے کالج میں کہا گیا کہ تم انٹر کالجٹ مشاعرہ ہے اس کے لیے غزل لکھو. اور مجھے آتا ہی نہیں تھا. میں نے کہا مجھے شعر تو بہت یاد ہیں پر میں نے شعر کہے کبھی نہیں. اور میں چونکہ رات کو بیٹھ کے لکھا کرتی تھی تو اس لیے میں نے بیٹھ کے لکھا، اور اتفاق سے وہ غزل مشاعرے میں اول انعام لے آئی. تو اس طرح 3-4 اور مشاعرے ہوئے. تو پھر ابا نے کمرے میں بند کر کے کہا کہ تم نے مشہور ہونا تھا، مشہور ہو چکی ہو، اب جس سے غزلیں لی تھیں اسے واپس کر دو. میں نے کہا میں نے خود لکھی ہیں. انہوں نے کہا تمہارے خاندان میں کبھی کسی نے ایسا کیا ہے؟
جو تم کر رہی ہو تو وہ خبردار، میں نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے، اب تم جانو اور تمہاری اماں جانیں۔ اماں کو یہ تھی کہ میں ایک دن قرآن شریف لے کے بیٹھی ہوئی تھی اور 2 گھنٹے ہو گئے اور میں جا نماز پہ قرآن شریف لے کے بیٹھی ہوئی ہوں اور کوئی کاغذ ہے جس پہ لکھتی بھی جا رہی ہوں، تو تشویش ہوئی انہیں کہ اتنی 2 گھنٹے تو پتا مارنے والی نہیں ہے، اور وہ بھی قرآن شریف پہ، آخر چکر کیا ہے اس کا؟ تو آئیں تو کہنے لگی تم کر کیا رہی ہو 2 گھنٹے سے؟ میں نے کہا میں قافیے تلاش کر کے لکھ رہی ہوں۔ پھر تھپڑ پڑا، تو یوں تھپڑ کھاتے کھاتے کوئی ویمن ایمانسپیشن آ گئی ہو تو آ گئی ہو، اس وقت نہیں آئی تھی۔ اچھا، آپ نے وہ آپ کو ویسے وہ بڑا ریڈیکل اور فیمنسٹ بھی سمجھتے ہیں، اور آپ نے وہ سیمون د بووا کی کتاب سیکنڈ سیکس کا ترجمہ کیا تھا، جس کو آپ نے اپنے رسالے ماہ نو میں شائع کیا تھا، اور اس کے لیے آپ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن ابھی حال ہی میں آپ نے ایک اور کتاب شائع کی ہے جس میں آپ نے اس کے وہ سیمون د بوواق اور سارتر کے درمیان جو رشتہ تھا اس کے بارے میں لکھا ہے، اور ان کے خطوط اور مکالمات پر لکھا ہے، اور اس کا نام عورت مرد کا رشتہ ہے۔ تو آپ کو سیمون د بوواق سے اتنی فیسنیشن کیوں ہے، اور آپ نے اس کتاب میں کیا نیا پہلو دریافت کیا، یا کس نئے پہلو پر آپ نے لکھا ہے؟ ایکچولی اس کا پہلا فقرہ سیکنڈ سیکس کا یہ ہے کہ ویمن از ناٹ بورن، شی از میڈ۔ تو اس فقرے نے مجھے امپریس کیا تھا، اور اس کے بعد کتاب پوری پڑھی۔ اس کتاب میں 3 حصے میں نے کیے، اس کتاب کو میں نے 6-7 سال تک پڑھا، کیونکہ اس میں فرینچ کلچر کا بہت حوالہ ہے، فرینچ لٹریچر کا بہت حوالہ ہے، اور فرینچ ٹریڈیشنز کا بہت حوالہ ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں چلتی۔ اب تک آپ اوپنلی سیکس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، ابارشن کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، تو یہ ساری باتیں میں نے نکالی۔ پھر فرینچ لٹریچر کا بھی حوالہ یہاں ریلیونٹ نہیں بنتا تھا، تو اس کو نکالنے میں اور ایکسٹریکٹس ڈھونڈنے میں مجھے اتنا عرصہ لگا، کیونکہ مجھے کتاب کو بار بار پڑھنا پڑتا تھا۔ لیکن کتاب وہ جو چھاپی تھی وہ وینگارڈ نے چھاپی تھی، اور وہ 1 مہینے میں 5000 کتاب بک گئی تھی۔ تو گورنمنٹ نے فوری طور پر 82 کا زمانہ ہے، اس کو بین کیا، اور 4 صوبوں نے بین کیا، اور میرے خلاف مقدمہ بنا، اور 1 رات میں تھانے میں رہی۔ اور مقدمہ، یہ 3 مقدمے بنے تھے کہ ایک تو obscenity پورنوگرافی کو پروموٹ کیا، ایک اس کو سرکاری نوکری کے رولز کو وائلیٹ کیا کہ پوچھا نہیں ہے، اور تیسرا یہ کہ اس کے کاپی رائٹ نہیں دیے۔ تو کاپی رائٹ کے لیے تو اتفاق سے میں نے سیمون کو خط لکھا تھا، اس میں ان کا جواب آیا تھا کہ I'll see what you are writing، بس اتنا۔ تو اور دوسرے یہ کہ اعجاز بٹالوی نے مقدمہ لڑا تھا، اور اس نے کہا انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا دیکھ کے کہ یہ کتاب سوشیولوجی کی ہے، اور سوشیولوجی کی کتاب لٹریچر کی بھی ہے، اور لٹریچر کی کتاب کے سلسلے میں پرمیشن لینا ضروری نہیں ہے، اس لیے میری ضمانت بھی ہوئی تھی اور مقدمہ بھی وڈرا ہوا تھا۔ اور اب آپ نے جو دوبارہ اسی موضوع پہ لکھا ہے، تو وہ کس طرح سے اس میں آپ نے نیا پہلو ڈھونڈا ہے اس میں؟ ایکچولی ہمارے ہاں عورت مرد کا رشتہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کی فیس دینی ہے، بجلی کا بل ادا کرنا ہے، فلاں کے یہاں شادی ہے وہاں پہ جانا ہے۔ ایک دوسرے سے بات کرنے کا اور مکالمہ کرنے کا میاں بیوی کا خاص طور سے رشتہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ آپ گاڑی میں جاتے ہوئے دیکھ لیں تو اگر بہت اکڑ کے کوئی بیٹھی ہوئی ہے اور ساتھ میں گاڑی چلا رہا ہے لڑکا، تو وہ اس کا مطلب ہے اماں اور بیٹا ہے۔ اور اگر باہر کو دیکھ رہی ہے کوئی خاتون اور گاڑی چلا رہا ہے مرد، تو بہن بھائی ہے۔ اور اگر نیل پالش کو صحیح کر رہی ہے اور ہاتھوں کو کچھ کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے میاں بیوی کا ہے کہ آپس میں باہر تو نہیں ہے لیکن جا رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ رشتے آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہیں۔ لیکن سیمون اور سارتر نے ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم شادی اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ روایت کو ہم بنانا، روایت میں شامل نہیں ہونا چاہتے، ہم دوستوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں۔ دنیا بھر میں یہ بات بعد میں بہت چلی، لیکن زیادہ نہیں چلی، اور چل رہی ہے۔ 50% کپلز دے لیو ٹوگیدر، لیکن یہ کہ انہوں نے اس طرح رہنے کا طریقہ نہیں تھا۔ تو میں کھڑکی ایک کھولنا چاہتی تھی پاکستانی معاشرے کے سامنے کہ یہ پتہ چلے کہ دوست عورت مرد کیسے ہوتے ہیں، کیونکہ
اگر میں اور انتظار حسین اکٹھے جا رہے ہوں تو 3 دفعہ اکٹھے دیکھنے کے بعد چوتھے دن کسی نے کہنا ہے کچھ نہ کچھ ہے ضرور. تو اس لیے تو ہمارے ہاں عورت مرد کے رشتے کو تو کوئی سمجھتا نہیں ہے، تو اس لیے اس کو تھوڑی سی سمجھانے کی کوشش کی. شکریہ. اب میں سوال کروں گی زہرا آپا سے کہ آج کل کا ٹرینڈ لگتا ہے کہ وہ آزاد نظم اور نثری نظم کی طرف جا رہا ہے، تو کیا غزل کا دور ختم ہو گیا ہے؟ جہاں تک نثری نظم کا سوال ہے، وہ میں کشور کے برابر بیٹھ کے اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی، اس لیے کہ اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ تو زمانے کے ساتھ تبدیلیاں تو آتی ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ خیال جو ہے وہ اپنا پیرہن خود تلاش کرتا ہے. بہت اچھا. اگر آپ کا خیال مضبوط ہے اور آپ کو اپنے خیال پہ آپ پورے حاوی ہیں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کیا لکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کی کیا حیت ہوتی ہے اور کس طریقے سے آپ اسے لکھتے ہیں، یہ آپ خود فیصلہ کر لیتے ہیں. ابھی جب آپ نے مشاعروں کی بات کی تھی تو میرا دل چاہتا ہے ایک چھوٹا سا ٹکڑا سنانے کے لیے. میں آج کل کچھ اپنی یادداشتیں لکھ رہی ہوں، بہت اچھا. تو اس میں سے میں سنا دیتی ہوں کہ ان دنوں شاعروں اور مشاعروں کی یکساں طور پہ تھوڑی بہت بدنامی ہو گئی ہے. ایک زمانہ وہ بھی تھا جب مشاعروں کے ٹکٹ یا دعوتی کارڈ بالکل اس طرح بکتے یا تقسیم ہوتے تھے جیسے آج کل فیشن شو یا ویلنٹائن کے سلسلے میں ہونے والی تقریبات کے کارڈ ہوتے ہیں. مشاعرے کی ایک کوئی مانے یا نہ مانے لیکن ایک تاریخی حیثیت تو ہے، اور یہ میرے خیال میں ڈائریکٹ کمیونیکیشن جسے آپ کہیے بالواسطہ اپروچ جو تھی سننے والوں کے ساتھ شاعر کی ہوتی تھی. اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ بھی کہنا صحیح ہوگا کہ اس طرح کا یعنی یہ روایت کہیں اور نہیں تھی. کیوں افتخار میں صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ دیکھو انگریزوں کے یہاں بھی جو سیشنز ہوتے تھے اس میں پوئٹری ریڈنگ بالکل دوسری قسم کی چیز ہوتی تھی کہ ایک صاحب آئے، انہوں نے اپنی شاعری سنائی، لوگوں نے سنی، تالیاں بجائیں اور سلسلہ ختم ہو گیا. ہمارے یہاں مشاعرہ جو تھا وہ ایک بڑی ادبی یعنی ایک نہایت تہذیب یافتہ شکل اس کی تھی کہ لوگ آتے تھے، سنتے تھے ادب تہذیب کے ساتھ. میں نے اتنے اچھے اچھے مشاعرے پڑھے ہیں کہ صبح 4 بجے تک مشاعرہ ہو رہا ہے اور لوگ ہیں کہ اٹھنے کو تیار نہیں ہیں. تو ایک وہ بھی دور تھا، تو میں نے اس دور میں مشاعرے پڑھے اور اسی وجہ سے میں نے مشاعروں کو کبھی برا نہیں کہا، کیونکہ میں نے یہ سوچا کہ آدمی کے پاس جو کچھ ہے، جو اس کا کمال ہے، وہ اسے لوگوں تک تو پہنچانا چاہیے. کتاب کا خریدنا، کتاب کا پڑھنا، شاعری کو سمجھنا، یہ تو ایک دوسرے طبقے تک بات چلی جاتی تھی، لیکن ہر سننے والا جو مشاعروں میں آتا تھا وہ اپنی گود میں 6-7 اچھے شعر لے کے ضرور اٹھتا تھا اور اسے دہراتا بھی تھا. تو میں نے اس زمانے میں مشاعرے پڑھے. اب یہ کہ جو آپ نے بات کی کہ نثری نظم ہے، ایک تو یہ مان لینا چاہیے کہ نثری نظم کو تھوڑی دیر کے لیے ہم علیحدہ کر دیتے ہیں، لیکن وہ نظمیں جو ردیف اور قافیے کی پابند نہیں ہوتی، وہ نظمیں آزاد نہیں ہوتی ہیں. یہ اس کے اندر ایک ہلکی ایک اس میں ایک لہر ہوتی ہے، ایک بہر ہوتی ہے، اور یہ آپ کے پڑھنے کا انداز ہے. ورنہ آپ لوگ تو بالکل مرصع مسجع یہ جو نظم ہے اس کو بھی غلط پڑھ دیتے ہیں تو وہ بالکل بے بہر ہو جاتی ہے. لیکن جدید نظموں کو پڑھنے کا بھی ایک انداز ہے. مثلا راشد صاحب کی جتنی نظمیں ہیں وہ سب اس کی بہریں بالکل طے ہیں. وہ ہمیں لگتی ایسے ہیں کہ جیسے آزاد نظمیں ہوں گی. آزاد تو کوئی نظم، فیض صاحب کی بھی کوئی نظم آزاد نہیں ہے، راشد صاحب کی بھی کوئی نظم آزاد نہیں ہے، بلکہ بڑی حد تک اگر میں غلط نہیں کہہ رہی ہوں میرا جی کی بہت سی نظمیں بھی آزاد نہیں ہیں. تو جتنے اس زمانے کے شاعر تھے ان کی کوئی نظم، اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں جہاں تک نثری نظم کا تعلق ہے یہ بھی ایک شکل آئی، لیکن اس جدیدیت کو بھی اب 60 برس سے تو زیادہ ہو ہی گئے. کیونکہ 20 برس نہیں بھائی کب
पिघला नीलम कब लिखी? सज्जाद ज़हीर साहब ने। हाँ, आप देखिए ना, उसकी उम्र देखिए, अब वो भी अधेड़पन से अपने आगे बढ़ गई है। तो मतलब नहीं, देखिए ना, अब उससे हर वक्त ये कहते हैं साहब जदीद बात है, ये जदीद नहीं है भाई, ये कोई 15-16 साल की चीज़ नहीं है, इसको भी 60-65 बरस हो गए हैं। तो ये है कि इसमें बस दिक्कत एक ये है कि शेर की एक बड़ी खूबी यह है कि आप उसने उसको पढ़ा, उसने जाके आपके दिल पे असर किया, आपके एहसासात को छुआ और वो आपको थोड़ा बहुत याद हो गया। नसरी नज़म की अभी तक एक मुश्किल ये है कि वो खुद शायर को भी याद नहीं रहती, सुनने वाला तो बड़ी दूर की बात है, बाद में बहस कर लेंगे इस पर।